بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر اور مشیر تھے۔ علاوہ ازیں آپ بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے اور ہم ان نصیحتوں کو مختصراً یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا جب تجارت پہ جانے لگا تو اس نے اپنے ابا سے یہ خواہش ظاہر کی، ابا جان، میں تجارت کے لیے باہر کسی ملک جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت فرماتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یوں فرمایا، اے بیٹا، بڑی خوشی سے تجارت کے لیے جاؤ، مگر سفر میں میری چند ہدایات یاد رکھنا، رب العزت تمہیں مہلکات سے محفوظ رکھے۔ حضرت لقمان فرمانے لگے، بیٹا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ فلاں میدان میں ایک چشمہ اور ایک درخت نظر آئے گا، تم وہاں مت ٹھہرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور بیٹا، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ ایک ضعیف العمر بزرگ اس درخت کے نیچے ملیں گے، وہ جو کچھ فرمائیں ان کی پوری طرح فرما برداری کرنا۔ اور بیٹے، میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ آگے ایک گاؤں آئے گا، وہاں سے میرے بہت سے دوست رہتے ہیں، وہ تمہاری بہت تعظیم و تکریم کریں گے اور ایک حسینہ عورت سے تمہاری شادی کرنا چاہیں گے، مگر اس سے شادی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان ہدایات کو بھول مت جانا۔ اور چوتھی بات یہ کہ بیٹا، آگے ایک گاؤں آئے گا، وہاں فلاں شخص سے مجھے اتنا قرض واپس لینا ہے، وہ لے لینا، مگر وہاں پر رات کو مت ٹھہرنا۔ یہ ہدایات سن کر حضرت لقمان علیہ السلام کے فرزند دلبند نے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ پہلے درخت کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ ہدایات سن کر حضرت لقمان علیہ السلام کے فرزند دلبند نے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ ایک میدان میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا، دوپہر کا وقت ہے، دیکھو کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور لو چل رہی ہے، ذرا ٹھہرو، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور درخت کے نیچے آرام کرو، دیکھو کتنی شاندار گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ تو حضرت سلیمان کے بیٹے نے جواب دیا، بابا جی، میں لقمان زادہ ہوں، میرے والد ماجد خدا کے نبی اور بہت۔ تو لڑکے نے جواب دیا، بابا جی، میں حضرت لقمان کا بیٹا ہوں، میرے والد ماجد خدا کے نبی اور بہت بڑے حکیم ہیں، انہوں نے مجھے یہاں ٹھہرنے سے روکا تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک بزرگ تجھے ملیں گے، ان کا حکم ماننا۔ میں یہاں درخت کے نیچے قیام تو نہ کرتا، مگر جناب کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، اس لیے ٹھہر جاتا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں، اے بیٹا، میں وہی بوڑھا ہوں جس کے بارے میں حکم فرمایا تھا۔ اچھا، کوئی فکر نہ کرو، خوب ٹھنڈا پانی سیر ہو کر پیو اور سو جاؤ۔ لڑکے نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو ایک سانپ مرا ہوا دیکھا۔ لڑکے نے بزرگوں سے کہا، اے بڑے میاں، یہ تو بہت بڑا سانپ مرا پڑا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اسے کس نے مارا ہے؟ یہ کیا قصہ ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو بزرگ کچھ اس طرح سے بولے، اے بیٹا، یہ ظالم اژدہا تمہیں کاٹنا چاہتا تھا، میں نے تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ تم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہو، میں نے خود اسے مار ڈالا، اگر میں یہاں پر موجود نہ ہوتا تو یہ تمہیں ضرور ڈستا اور مار ڈالتا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے کچھ اس طرح سے بابا جی کا شکریہ کیا، مجھے حسب وصیت فلاں بستی میں جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ سن کر بڑے میاں بھی ہمراہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بہت تعظیم و تکریم کی اور ایک مالدار حسینہ کا رشتہ بھی پیش کیا۔ لڑکے نے اپنے والد ماجد کی ہدایت کے مطابق نکاح کرنے سے انکار کر دیا، مگر بڑے میاں نے کہا، کوئی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ اے دوست، سنا ہے کہ تم نے فلاں عورت مالدار حسینہ سے نکاح کر لیا ہے، یہ عورت تو بہت ظالمہ ہے، آپ سے قبل اس نے 9 خاوندوں کو مار ڈالا، تعجب یہ ہے کہ پہلی ہی رات خاوند کو مار ڈالتی ہے۔
یہ سن کر لڑکے نے فوراً جا کر بڑے میاں سے شکایت کی۔ بڑے میاں نے جواب دیا کہ جب تم رات کو زوجہ سے ملو تو مجھے مطلع کرنا۔ جب شوہر اپنے کمرے میں گیا تو بیگم نے کہا میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں تاکہ تمہاری کوئی خدمت انجام دے سکوں، کیا میری خدمات قبول کریں گے؟ شوہر اے بیگم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، یہ فرما کر بڑے میاں کے پاس آیا اور آ کر کہا میری زوجہ مصاحبت کے ارادہ سے میرے پاس آئی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنا ہے کہ وہ پہلی رات ہی شوہر کو مار ڈالتی ہے اور خلوت خانہ سے شوہر کی لاش نکلتی ہے۔ بزرگ اے بیٹا جاؤ اور ایک انگیٹھی میں تیز آگ بھر کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ ایک انگیٹھی میں آگ بھر لایا۔ بڑے میاں نے اس اژدہا کا کٹا ہوا ٹکڑا ڈال دیا جو درخت کے نیچے مارا تھا۔ فرمایا جاؤ اپنی زوجہ سے کہو پہلے اس آگ سے اپنی قبل کو سینکے۔ فرمایا جاؤ اپنی زوجہ سے کہو کہ پہلے اس آگ سے اپنی قبل کو سینکے، پھر مصاحبت کروں گا۔ لڑکے نے حکم کی تعمیل کی۔ جب زوجہ اپنے قبل کو سینک کر فارغ ہوئی تو لڑکا وہ انگیٹھی لے کر بڑے میاں کے پاس آیا اور عرض کیا جناب کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اس بزرگ نے لڑکے کو دکھایا کہ اس انگیٹھی میں 2 سانپ مرے پڑے ہیں۔ فرمایا یہی وہ سانپ ہیں جو اس کے شوہروں کو مار ڈالا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے والد نے فرمایا تھا کہ فلاں حسینہ مالدار عورت سے نکاح مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا اب جاؤ اور زوجہ کے حقوق پورے کرو۔ اچھا اب جاؤ اور زوجہ کے حقوق پورے کرو۔ اچھا اب جاؤ اور زوجہ کے حقوق پورے کرو۔ یہ سن کر لڑکا گیا اور زوجہ کا حق ادا کیا مگر کوئی نقصان نہ ہوا۔ صبح بستی والوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو سلامت دیکھا تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے گاؤں میں تشریف لے گئے، ساتھ ہی یہ بزرگ بھی تھے۔ لڑکا قرضدار کے دروازے پہ پہنچا اور کہنے لگا میں حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہمارا قرض ادا کر دیں۔ قرضدار اتنی جلدی کیا ہے، آج تم دونوں میرے مکان پر مقدس مہمان بن کر رہو، صبح حساب کر دیا جائے گا۔ لڑکے نے کہا میں والد ماجد کی ہدایت کے مطابق یہاں رات نہیں گزار سکتا، مگر بزرگ نے فرمایا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی فکر نہ کرو، ہم رات یہیں گزاریں گے۔ اس قرضدار نے نہر کے کنارے ایک خطرناک مکان تعمیر کروا رکھا تھا، وہ کسی بہانے سے اس مکان میں لے جا کر قرض خواہ کو سلا دیتا، جب وہ سو جاتا تو نہر کا پانی اس میں چھوڑ کر اسے مار ڈالتا اور نعش کو دریا برد کر دیتا۔ قرضدار نے خوب مہمانوں کی طرح خاطر تواضع کی، رات کو جا کر ان دونوں کو اسی مکان میں سلا دیا۔ بالا خانہ میں اس کے لڑکے سو رہے تھے۔ بڑے میاں نے رات کو اٹھ کر قرضدار کے لڑکوں کو نیچے بھیج دیا، آپ لڑکے کو لے کر خود بالا خانہ میں جا سوئے۔ آدھی رات کو حسب معمول قرضدار نے آ کر مکان میں پانی بھر دیا، اس کے لڑکے ڈوب کر مر گئے، وہ 4 کنندہ جب صبح قرضدار نے دیکھا کہ اس کے تمام لڑکے مرے پڑے تھے، وہ رونے دھونے لگا اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کر لی۔ صبح سارا حساب کر کے سب روپیہ ادا کر دیا۔ لڑکا اپنی بیوی اور تمام مال و دولت لے کر خیر و عافیت سے واپس گھر چلا گیا۔ وہ بزرگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اے لڑکے سچ بتاؤ، کیا میں نے تمہارے ساتھ احسانات ہی کیے یا کوئی زیادتی بھی کی ہے؟ لڑکا بولا بابا جی میں تو آپ کے احسانات کا بدلہ تا عمر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے چشمہ پر مجھے اژدہا سے بچایا، پھر آپ نے مجھے منکوہا کے سانپوں سے محفوظ رکھا، پھر آپ نے مجھے قرضدار سے بچایا اور اس سے قرض دلوایا۔ یہ تمام مال و سامان آپ کی برکت ہی سے تو خداوند کریم نے عطا فرمایا ہے، میں آپ کا بہت ممنون اور احسان مند ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اچھا پھر آپ اپنے مال سے مجھے کچھ حصہ عطا فرمائیں، آخر میرا بھی تو کچھ حصہ بنتا ہے۔ لڑکا یا حضرت آپ خود اس تمام مال کے مالک ہیں، جو چاہیں آپ رکھیں اور جو چاہیں مجھے عطا فرمائیں۔ بزرگ اے بیٹا میں آدمی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تمہارا امین اور موکل بن کر آیا ہوں، خدا نے آپ کے پاس مجھے اس لیے بھیجا کہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تمہاری حفاظت کروں۔
اچھا بچے، میری طرف سے السلام علیکم۔ لڑکا اس فرشتہ سے رخصت ہو کر گھر گیا اور اپنے تمام حالات سفر حضرت لقمان علیہ السلام کو سنائے۔